ٹائم اسپیس میں بند آدمی تو ایک قدم نہیں اٹھا سکتا، جائے کہ وہ دیواروں میں سے نکل گیا. اور روایت بھی ایسی ان کی بایزید بستامی کی روایت تو چلیے کتاب ہی ہے، آپ کی تاریخ میں کسی نے کچھ کہہ دیا ہوگا، اس کی تو چشم دید حضور قندر بابا ہیں، انہوں نے مجھے بتایا. تو اب ٹائم اسپیس سے آزاد ہونا ایک تو خواب میں آزاد ہونا ہے. ٹائم اسپیس سے آزاد ہونا یہ بھی ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ 40 سال کے ہیں اور آپ کا ذہن چلا گیا، آپ کی 20 سال کی عمر میں کوئی آپ کو واقعہ یاد آ گیا کہ یار ایک دوست تھا، اس سے ہمیں اتنی محبت تھی، وہ میرے بغیر نہیں رہ سکتا تھا، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا. بسا اوقات وہ خیال جو ہے 15-15 20-20 منٹ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ رہتا ہے، اور اس 1 گھنٹے میں ایسا لگتا ہے کہ آپ نے 10-20 سال کی سارے واقعات آپ کے ذہن میں فیلنگ کی طرح گزر گئے. تو اگر ٹائم اسپیس سے آپ آزاد ہی نہیں ہو سکتے تو وہ 20 سال پرانا واقعہ آپ نے کیسے یاد کر لیا، اور اس واقعے کی کڑیاں در کڑی، کڑی در کڑی سارے واقعات آپ کے سامنے کیسے آ گئے. تو قلندر کا مطلب یہ ہے کہ قلندر جب ٹائم اسپیس سے آزاد ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مشیت کے تحت اس کی زندگی اس طرح گزرتی ہے کہ اس کا اپنا کوئی عمل ذاتی نہیں ہوتا. وہ عمل آپ کے لیے اچھا ہو، وہ عمل آپ کے لیے برا ہو، اس عمل میں آپ کے لیے سوال جواب ہو، آپ بدزن ہو، اگر وہ قلندر ہے تو اس کا وہ ذاتی عمل نہیں ہوتا. اسی لیے حضور قلندر بابا نے مجھ سے تقریباً 3 یا 4 مرتبہ یہ بات فرمائی، ریپیٹ کی کہ گرو جو کرے وہ کبھی نہیں کرنا، گرو جو کرے اس کی نقل کبھی نہیں کرنا، گرو جو کہے وہ کرنا. اسی صورت سے ایک شعر بھی آپ نے سنا ہوگا ان کا حافظ شیرازی کا، بمے سجادہ رنگی کن گھرت پیرے مغا گویت کہ سالک بے خبر نبوت راہ اور رسم منزل ہا. کہ اگر تمہارا پیر و مرشد تم سے یہ کہے کہ مصلے کو شراب میں بھگو لو اور اس کے اوپر کھڑے ہو کر نماز پڑھو، تو تمہارا اوپر یہ فرض ہے کہ تم ایسا کرو، اس میں چو چرا نہیں کرنی کہ کہاں شراب کہاں مصلی کہاں نماز. بات وہی ہے کہ جس وقت وہ یہ بات کہہ رہا ہے اس وقت نہ معلوم اس کے ذہن میں آپ کی کون سی اصلاح ہے، کیا وہ آپ کے ذہن سے کوئی نکالنا چاہتا ہے. شراب بھی اسپیس ہے، مصلی بھی اسپیس ہے، نماز کی حرکات و سکانات بھی اسپیس ہے. اب وہ اس شخص سے گزارنا چاہتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ایسا ہونا چاہیے، ایسا آپ ایسے کریں، لیکن لوگوں نے یہاں تک بھی کہا ہے. تو قلندر کا مطلب یہ ہے کہ قلندر اس لیے ٹائم اسپیس سے آزاد ہوتا ہے، اس طرح ٹائم اسپیس سے آزاد ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے ہاتھ بن جاتا ہے، اللہ کے کان بن جاتا ہے، اللہ کی زبان بن جاتا ہے. اور خود اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی زبان پر بولتا ہے. ایک وہ آپ نے واقعہ بھی سنا ہوگا، بہت مشہور ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی خاتون نے کہا میرے اولاد ہو جائے. وہاں جا کے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، اللہ نے کہا یہ اولاد نہیں ہو سکتی، لوگ محفوظ پر ہی نہیں لکھا ہو تو اولاد کہاں سے ہو جائے گی. بہت مشہور ہے، سب نے سنا ہوگا. تو ایک فقیر اس خاتون کے گھر گیا، اس نے کہا میں بھوکا ہوں. خاتون بہت اچھی تھی، انہوں نے بڑی عزت و احترام کے ساتھ اس فقیر کو بٹھایا، گرم گرم روٹی اتاری توے سے ان کو کھلائی، بڑے خوش ہوئے، دعائیں دی. تو انہوں نے خود ہی سوال کیا کہ تمہارا گھر اتنا سونا کیوں ہے، کیا بات ہے، بچے نہیں ہیں، اتنی دیر ہو گئی کوئی بچے کی آواز نہیں آئی، کوئی بچہ میرے پاس نہیں آیا. انہوں نے کہا صاحب میرے تو اولاد ہے ہی نہیں. تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ تجھے اولاد دے گا، تیرے اولاد ہوگی. وہ اللہ تعالیٰ نے اسے جب اولاد دی تو اس بچے کو لے کے حضرت موسیٰ کے پاس گئی کہ صاحب آپ تو کہتے تھے محفوظ نہیں، پی نہیں ہے، یہ دیکھیں میرے تو اولاد ہو گئی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا عجیب سا لگا اور وہ طور پر تشریف لے گئے
اور وہاں جا کے اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کہا کہ صاحب لوہے محفوظ پہ ایک چیز نہیں ہے اور اس کی اولاد ہوگی. تو اللہ نے فرمایا کہ وہ جو بندہ تھا وہ ہمارا بندہ ایسا تھا کہ ہم اس کی زبان سے بولتے ہیں. جس طرح ہمارے بولنے سے لوہے محفوظ پر نقش و نگار بنتے ہیں، ہم لوہے محفوظ کے مختار ہیں، پابند نہیں ہیں، کیونکہ وہ ہماری زبان سے بولتا ہے. جب اس نے یہ کہا کہ تیرے بچہ ہو کر لوہے محفوظ پر نقش ہو گیا، تو اب یہ دیکھیے، اب اللہ تعالیٰ ٹائم اسپیس سے آزاد ہے. اللہ تعالیٰ نے کن کہا، ساری کائنات بن گئی، لوہے محفوظ بھی بن گئی. اب اسی صورت سے اس بندے نے کہا. اسی طرح کے واقعات آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اور خضر کے قصے میں بھی آپ کو ملیں گے کہ وہ صاحب قتل کر دیا اسے بچے کو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس سے بڑا صریح ظلم اور صریح گناہ تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ نے بے قصور ایک بچے کو قتل کر دیا، جبکہ اس کے باپ نے آپ کو اپنے پاس رکھا، آپ کی مہمانداری کی، میزبانی کی. آپ بعد میں اس بندے نے یہ کہا، یہ بھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ بھئی میں نے جو کچھ کیا اپنی طرف سے کچھ نہیں کیا، مجھے جیسے احکامات صادر ہوتے رہے اسی حساب سے میں کرتا رہا. ٹائم اسپیس میں بند آدمی جو ہے وہ مشیت کے تابع تو ہوتا ہے، لیکن اس طرح مشیت کے تابع نہیں ہوتا کہ جب اس کی اگر زبان ہلتی ہے تو اللہ اس پہ بولتا ہو. اسی لیے قرآن پاک میں بھی اس کی آیات ہیں جس کو متشابہات کے اگر چھوڑ دیا گیا ہے، اور دوسری کتابوں بھی اس کی تفسیرات میں بات ملتی ہے کہ اس قسم کے لوگ جو ہیں وہ غیر مکلف ہوتے ہیں، چونکہ ان کا اپنا ارادہ، اپنا اختیار کام ہی نہیں کرتا. تو جب ان کا ارادہ اور اختیار اللہ نے ان سے لے لیا ہے، اللہ ہی ان کی زبان پر بول رہا ہے، تو اس لیے وہ غیر مکلف جو ہیں شمار ہوتے ہیں. اسی طرح پیغمبر جتنے ہیں وہ بھی غیر مکلف ہوتے ہیں. معصوم کا کیا مطلب ہوا؟ غیر مکلف ہوتے. تو یہ قلندر، آپ کا جو یہ سوال ہے کہ قلندر ہی کیوں ٹائم اسپیس سے آزاد ہوتا ہے؟ ٹائم اسپیس سے تو سب آزاد ہوتے ہیں، لیکن قلندر کی تعریف یہ کہ اس کا شعور لا شعور کے تابع ہو کر کام کرتا ہے. جس طرح ہمارا شعور جو ہے، ہمارا شعور لا شعور کی تابع نہیں ہے. ہمارا شعور انڈیپینڈنٹ ہے، لا شعور کی تحریکات کو یا لا شعور کی انفارمیشن کو قبول کرتا ہے. ان کا شعور لا شعور بن جاتا ہے. جس طرح عام آدمی کے اندر شعور اور لا شعور کام کر رہا ہے، عام آدمی لا شعوری انفارمیشن کو شعور میں قبول کرتا ہے.